السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 18 اگست ہے، بدھ کا دن ہے سن 2021۔ 3-4 بڑی اہم چیزوں پر آج گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ طالبان کی لیڈرشپ کیا ہے، کون ہیں یہ لوگ جو اب حکومت سنبھالیں گے، کس کس کے پاس کیا اختیار ہوگا، ان لوگوں کی پرسنالٹی کیسی ہے، پاکستان کے کتنے دوست ہیں، کتنے انتہا پسند ہیں، خطے میں کس طرف یہ افغانستان کو لے کے جائیں گے، یہ جاننے کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کون لوگ، اس پر آج بات کریں گے۔ دوسرا، ایک آپ کو پاکستان کے میڈیا میں بھی، اخبارات میں بھی، کالمز میں، پروگرامز میں اور بیرونی دنیا کے پروگرامز میں بھی ایک ایسی پکچر طالبان کی کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں بنا کے، جس میں شاید وہ جو ان کی طرف سے جو ایشورنسز ہیں وہ کہتے ہیں جی اس پر تو کوئی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طالبان جو ہیں یہ وہی کچھ کریں گے۔ اب ذرا یہ انالیسس کرنے کے لیے کہ یہ ساری جو گفتگو ہے کیا یہ سچ پر مبنی ہے یا کوئی یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان کی وابستگیاں کن کے ساتھ ہیں، اور یہ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ فیکٹس ہیں یا اس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پھر تیسری جو بات آج گفتگو کریں گے وہ ملالہ یوسفزئی، سوات سے ان کا تعلق، اب تو خیر وہ انٹرنیشنل پرسنالٹی بن چکی ہیں، پیس پرائز بھی انہوں نے جیت لیا، وہ بھی میدان میں کود پڑی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ شی از ویری فیئرفل، انہیں بڑا خدشہ ہے، وہ بڑی پریشان ہیں اپنی افغان بہنوں کے مستقبل سے کہ وہاں پر اب طالبان آ گئے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا اکٹھی ہو جائے اور بالکل جو طالبان بات کہہ رہے ہیں اس کو یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کس کی بولی بول رہی ہیں۔ اور ملالہ یوسفزئی پاکستان میں ان کے جو حمایتی ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو طالبان کے حوالے سے پاکستانی میڈیا پر ایک آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جی اگر بہت زیادہ خوشیاں نہ منائیں طالبان کی جیت پر، یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، اس میں مثالیں دی جاتی ہے کہ دیکھیں ملا فضل اللہ سوات میں، پھر منگل بار ادھر فاٹا کے علاقے میں، پھر اس کے علاوہ جو حکیم اللہ محسود اور سجنا گروپ اور فلاں گروپ، یہ سارے جو گروپس تھے کہ یہ طالبان کی وجہ سے یہ بنے تھے، اور ایک تاثر یہ ہے کہ شاید یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے یہ گروپ بنائے تھے۔ دیکھیں یہ اگر ہم اس پہ یقین کریں گے نا تو یہ ایک ڈسٹارٹنگ آف دا فیکٹس ہوگا، بہت سارے فیکٹرز ہوں گے لیکن ایک بڑا فیکٹر جو تھا، جو یہ پاکستان میں گروپ بنے جنہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا نام اپنے آپ کے لیے چنا، وہ اس میں کوئی ملا عمر نے وہ کریٹ نہیں کیے تھے، کوئی سراج الدین جلال الدین حقانی نے وہ کوئی کریٹ نہیں کیے تھے، یا یہ وہ کوئی ملا غنی برادر ان کے ساتھ نہیں تھا، یا ملا منصور اختر جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ وہ گروپس تھے جنہوں نے نام استعمال کیا طالبان کا، لیکن ان کو بنانے میں ان کو بنانے میں CIA، ان کو بنانے میں NDS کا بڑا رول تھا۔ اور پھر دیکھیں ملا فضل اللہ جب پاکستان سے فرار ہوا تو وہ کوئی قندھار نہیں جا کے چھپا، وہ جا کے جن علاقوں میں چھپا وہ ناردرن الائنس کے علاقے تھے، اور وہاں پر وہ انڈینز کی پروٹیکشن میں تھا، امریکنز کی پروٹیکشن میں تھا۔ پھر جب پاکستان نے زیادہ دباؤ ڈالا آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد تو امریکنز نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح جو یہ حکیم اللہ محسود تھا، اس کا بھائی امریکنز کے پاس تھا، اور انہوں نے اس کو وہ اس وقت جس وقت وہ سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے چیزوں کو، تو اس وقت انہوں نے مارا۔ یہ جو سارے گروپس تھے، یہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ ان کی وجہ شاید جو افغانستان میں طالبان کی کریشن تھی وہ تھی، یہ غلط ہے۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ 1996 سے لے کے 2001 تک کون سے یہ طالبان کے گروپ بنے پاکستان میں، جو وہاں پر طالبان نے جو دہشت گردی کو پاکستان میں کروانے کی کوشش کی ہو؟ اٹ واز آلویز انڈیا، اور یہ ہمیشہ سے جو بیرونی ایجنسیاں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھی وہ یہ کام کرتی رہی۔ تو یہ آرگومنٹ پیش کرنا اور کہنا کہ آپ لڑیاں نہ ڈالیں، آپ خوشیاں نہ منائیں، اور یہ بس آپ ڈریں، اور یہ پتہ نہیں طالبان آ گئے ہیں، کیا شریعت کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جو خونی لبرلز ہیں یہاں پہ، جو ہمارے معاشرے کو مغربی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جو عورت مارچ کے نام پر یہاں پتہ نہیں کیا مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ بیسیکلی ان لوگوں کے تو یہ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک اکثریت ہے، شریعت چاہتی ہے پاکستان میں، اسلام چاہتی ہے پاکستان میں،
مسلمان لوگ ہیں، اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو طالبان سے کیا خطرہ؟ ایک تو یہ آرگومنٹ یہ بیسیکلی بنایا جا رہا ہے طالبان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ملالہ یوسفزئی پر۔ ملالہ یوسفزئی نے ایک انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھائی، بڑی اچھی بات تھی، زبردست بات تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ آپ کو مغرب میں آپ چلی گئیں، ویسٹ میں، اس کے بعد باقی سب اپنی جگہ پہ چیزیں۔ مجھے اب یہ بات بتائیں، کیا کوئی مسلمان سلمان رشدی وہ بندہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، اس کے ساتھ تصویر کھنچوائے گا کھڑا ہو کے؟ یا وہ تسلیمہ جو خاتون ہے بنگلہ دیش کی، جس نے قرآن شریف میں اس کی آیات کے حوالے سے جو تبدیلی کی بات کرتی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو کے کوئی تصویر کھنچوائے گا؟ یا وہ جو یہاں پر بلاگرز تھے جن کا مشن یہ تھا کہ سویرے اٹھو، دوپہر اٹھو، شام اٹھو اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں بات کرو، اسلام کا مذاق اڑاؤ، ہمارے تشخص کا مذاق اڑاؤ، ان کے ساتھ اگر آپ تصویریں کھنچواتی ہیں اور ان کو آپ اپنا ہیرو تسلیم کرتی ہیں، تو یہ پاکستان میں پھر آپ قابل قبول نہیں ہوں گی بہت سارے لوگوں کو۔ اب یعنی ہم آپ اپنی رائے جدا کر چکی ہیں۔ اب آپ جو بات کر رہی ہیں کہ مجھے اپنی اور آپ کا جو مضمون ہے اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ فرار ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ اس وقت جا رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اپنے بارڈرز کھول دیں اور وہاں پر مجاہدین جا رہے ہیں۔ آپ آ کے تو دیکھو ادھر کون سے مجاہدین کہہ رہا ہوں، مہاجرین جا رہے ہیں۔ آپ آ کے تو دیکھو یہاں پر کہاں پر مہاجرین آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی ٹرانسفر آف پاور ہوئی ہے افغانستان میں، ایک وہاں پر کوئی چند جگہوں پر، اس کے علاوہ کہیں خون ریزی نہیں ہوئی۔ کابل کے اندر طالبان جو ہیں انہوں نے صرف اس وقت اتنے انہوں نے معاہدے کا پاس کیا ہے کہ وہ وہاں پر جس وقت افغان پولیس نے ابینڈن کیا ہے اور لوٹ مار کے واقعات ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ بھائی خواتین ایجوکیشن بھی لیں گی، خواتین جاب بھی کریں گی، لیکن حجاب پہنیں گی۔ بھائی حجاب تو ہمارا مسلمانوں کا پردہ جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ یہاں پر تو تحریک یہ چل رہی ہے کہ فرانس میں جو حجاب پر پابندی ہے وہ غلط ہے، امریکہ میں جو حجاب پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے وہ غلط ہے، یورپ میں جو کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں حجاب پہن کے نہ آئیں یہ غلط ہے۔ ہم مسلمان تو یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر طالبان نے کہا کہ یہاں پر لڑکیاں برقع نہیں حجاب پہنیں گی، میڈیا آزاد ہوگا، بینکنگ سسٹم پورا چل رہا ہوگا، پوری دنیا کے ساتھ رہیں گے، ہر بندے کے ساتھ ملیں گے، بات کریں گے، تو ملالہ یوسفزئی صاحبہ آپ کو کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ ایک بات آپ دیکھ لیں، آپ چیک کر لیجئے گا، سارے جو پروگرام اینکرز ہیں، جو اکثریت کالم نگاروں کی ہے، جو جرنلسٹوں کی ہے، جو اینالسٹ جو طالبان کو اس وقت ایک بھیانک خواب بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان کے کہیں نہ کہیں مغرب سے مفادات وابستہ ہوں گے، یا وہ ان کی میڈیا آؤٹ لیٹ سے ہوں گے، یا کسی تھنک ٹینک میں ہوں گے، یا کبھی سال میں انہیں 2 دفعہ انویٹیشن آتی ہوگی کہ آئیں لیکچر دیں، ٹکٹ ملتا ہوگا وہاں کا، اور کوئی 10 15 20 ہزار ڈالر ملتے ہوں گے۔ ان کے فائنینشیل مفادات مغرب سے وابستہ ہوں گے، وہ یہاں کے اداروں کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی اداروں کے لیے بھی کام کر رہے ہوں گے، اور اسی لیے وہ ان کا ایجنڈا آگے لے کے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو طالبان کی بات پر یقین نہیں ہے۔ کبھی امریکہ سے آپ نے سوال کیا کہ یہ جو کشمیر پہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولیشنز ہیں یہ دنیا کا وعدہ ہے، اور وہاں پر بھارت نے ایک ہیل بنا دیا ہے، جہنم بنا دیا ہے کشمیر کو۔ یہ سارے انٹلیکچوئل اب جس شدت سے طالبان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کبھی امریکہ کو برا بھلا کہا، کبھی انڈین حکومت کو اس طرح برا بھلا کہا، وہ جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اندر گولیاں مارتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں کوئی بات کی؟ ہرگز نہیں کریں گے بات، اس لیے کہ ایک بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں آگے، ان کے مفادات ہیں اس سے وابستہ۔ تو یہ آپ کا جاننا، آپ کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اب میں طالبان لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، طالبان پر یہ الزام کہ وہ یہ ایک کانفلکٹ ہے باتوں میں۔ ایک طرف تو یہ کہ پاکستان طالبان کو پناہ دیتا تھا، کوئٹہ شورا یہاں پر تھی، سارے طالبان یہاں پر رہتے تھے، پھر اگر وہ طالبان یہاں پر رہتے تھے تو یہ جو ساری تنظیمیں بنی جو پاکستانی اداروں پر، ہمارے شہریوں پر، ہمارے جوانوں پر جو لوگ حملہ کرتے تھے، وہ پاکستان پھر ان کو کیوں سپورٹ کرے گا، ان طالبان کو جو یہاں پر رہ رہے تھے؟
یعنی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ جو حملہ کرنے والے تھے، یہ جو گروپس جن کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ منگل بار، یہ ان کا تعلق طالبان سے نہیں تھا. یہ بنیادی طور پر یہ ملا منصور اگر پاکستان میں رہا، اگر ملا ہیبت اللہ پاکستان میں رہے، یا جو سراج الدین حقانی ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان میں آنا جانا ہے، ان کا تعلق ان گروپس کے ساتھ بالکل نہیں ہے. اس لیے یہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اس وقت جو طالبان کی لیڈرشپ ہے کون ہے؟ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں تقریباً 60-65 سال ان کی عمر ہے، اور شیخ الحدیث ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہاں پر ایک شرعی عدالت کے سربراہ بھی رہے، اور بہت یعنی ملا عمر کے قریبی ساتھی، وہ اس وقت طالبان کے لیڈر ہیں، ان کے اسپرچول لیڈر ہیں. پھر ان کے جو ساتھ کام کرتے ہیں ڈپٹی جو ہیں ان کے، ملا عبد الغنی برادر، آپ ان کو دیکھ لیں، وہ ملا عمر کے قریبی ساتھی. اور جو سوویت یونین کے ساتھ جب لڑائی ہو رہی تھی تو ملا عمر کے ساتھ لڑتے رہے. 2010 میں وہ پاکستان میں گرفتار ہوئے. امریکنز نے بہت کہا کہ پاکستان ملا غنی برادر کو ان کے حوالے کر دے، لیکن 2010 سے 2013 تک وہ جیل میں رہے. پھر اس کے بعد ان کو ہاؤس ریسٹ میں رکھا گیا. 2018 میں انہیں رہا کیا گیا تھا کہ وہ جا کر گفتگو کریں. پھر ملا یعقوب جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، اور یہ 2020 کے جو ملٹری آپریشنز تھے ان کے، طالبان کے جو گریلا وارفیئر تھی، اس کو ساروں کو وہ کنٹرول کرتے تھے، پاورفل ہیں. وہ بھی ڈپٹی ہیں ان کے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے. پھر سراج الدین حقانی جو مشہور مجاہدین کمانڈر جلال الدین حقانی کے صاحبزادے، اور تقریباً 45-48 سال ان کی عمر ہے، جوان ہیں، اور بڑے زبردست وہ یعنی جنگجو بھی ہیں، اور فائنینسز کو بھی دیکھتے ہیں، اور جو انٹرنیشنلی طالبان کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے جو گفتگو جو کام انہوں نے کیا ہے، وہ ان تمام جو ڈپلومیسی کی ڈیلیکیسیز ہیں ان سے وہ واقف ہیں. پھر دو اور لوگ ہیں، ایک ہیں شیر محمد عباس ستنکزئی. یہ بھی طالبان کے لیڈر ہیں، لیکن یہ جو پولیٹیکل آفس ہے دوحہ میں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. 10 سال پہلے یہ قطر چلے گئے تھے اور تب سے وہیں پر تھے. پھر ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے عبد الحکیم حقانی. یہ جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی طالبان کے بہاف پر جو گفتگو کر رہی تھی، اس کے ہیڈ، اور وہاں پر رہے. بہت زبردست یہ سمجھدار آدمی ہے. اب سہیل شاہین کا چہرہ آپ جانتے ہیں، ترجمان ہیں، ان کے بیانات، ان کی باتیں، ان کی سوچ اپروچ آپ کے سامنے ہے. ذبیح اللہ مجاہد کی کل جو پریس ٹاک تھی، اس میں بھی انہوں نے جو طالبان کے حوالے سے بات کی. تو یہ جو لیڈرشپ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام آپ کو گنوا سکتا ہوں. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ملا عمر کے ساتھ رہے، اور جب ملا عمر زندہ تھے تو پاکستان کے خلاف کسی گروپ کی وہ حمایت نہیں کرتے تھے. تو پاکستانیوں کو یہ جو مغرب کے جو اس وقت ان کے فیئرز ہیں، یا جو انڈیا کی جو بولی ہے، یہ بولنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہ تمام باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، اور مزید جب انفارمیشن آئے گی تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ نے